20واں سپارہ دوسرا رکوع سورہ نمل کی آیت نمبر 67 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ آیت شریفہ کی تفسیر اور تشریح سے پہلے اس بات کو سامنے رکھنا ضروری ہے کہ ایمانیات 7 چیزیں ہیں۔ اگر 7 چیزوں میں سے ایک آدمی 6 کو مانے اور ایک کا بھی انکار کر دے تو اللہ کے نزدیک وہ بندہ ایمان والا شمار نہیں کیا جاتا۔ ان 7 کی 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ایمان لانا بھی اس انداز سے ضروری ہے جس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ مشرکین مکہ ان 7 میں سے 5 کو کسی نہ کسی درجے میں مانا کرتے تھے، گو ان کا ماننا معتبر نہیں تھا، اس لیے کہ وہ اپنے انداز سے مانتے تھے، رسول پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے انداز سے نہیں مانتے تھے۔ مثال کے طور پر اللہ پر ایمان لانا، اس کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ پر ایمان لانا وہ معتبر ہے جو اللہ پاک چاہتے ہیں۔ اللہ پاک جن چیزوں کا حکم دیتے ہیں ان ساری چیزوں کو حق اور سچ ماننا، یہ اللہ پر ایمان لانا ہے۔ مشرکین مکہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بتوں کی عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے مشرکین مکہ کسی نہ کسی درجے میں رسولوں کو مانتے تھے، اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول تھے، آدم علیہ السلام کو مانتے، نوح علیہ السلام کو مانتے، اور بھی بہت سارے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی رسالت کو تسلیم کرتے تھے۔ اسی طریقے سے مشرکین مکہ کسی نہ کسی درجے میں نبیوں پر جو آسمانی کتابیں آئی ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی درجے میں مانتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو بھی مانتے تھے، گو ان کا یہ کہنا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، لیکن ملائکہ کا تصور ان کے اندر موجود تھا۔ اسی طریقے سے تقدیر کو بھی کسی نہ کسی درجے میں مانتے تھے۔ جب دیکھتے
کہ ایک آدمی ساری محنت کرتا ہے پھر بھی اس کو کچھ نہیں ملتا، اور بہت سارے بندوں کو بغیر محنت کے بہت کچھ مل جاتا ہے، تو مجبور ہو کر تقدیر کو تسلیم کرتے تھے، لیکن جیسے کہا جاتا ہے اس انداز سے تقدیر کو نہیں مانتے تھے۔ ان پانچوں چیزوں پر کسی نہ کسی درجے میں ایمان تھا، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان پانچ چیزوں کا تصور ان کے دماغ اور ان کے دل کے اندر موجود تھا۔ ان سات میں سے دو چیزوں کو بالکل کسی بھی درجے میں تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ایک تو قیامت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب بھی قیامت کی بات ان کے سامنے کہی جاتی تو وہ کہا کرتے یہ دنیا کی زندگی ہے، بہت سارے آئے چلے گئے، ہم بھی آئے چلے جائیں گے، اس کے بعد قیامت کا کوئی تصور نہیں، کوئی ایسا ناممکن ہے کہ اللہ پاک اس ساری زمین کو ختم کر دیں اور سارے آسمانوں کو توڑ دیں اور سورج کو گرا دیں اور چاند کو توڑ دیں اور ستاروں کو توڑ دیں اور سمندروں میں آگ لگا دیں۔ یہ ساری باتیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں، قیامت کا یکسر انکار کرتے تھے۔ اسی طریقے سے مرنے کے بعد ایک دوبارہ زندگی ہے، جو مر گیا وہ ختم نہیں ہو گیا، بلکہ اللہ پاک اس کو اٹھائیں گے، اس کو زندہ کریں گے، اس کے ذرات کو اللہ پاک یکجا کر کے اس کو کھڑا کریں گے۔ یہاں تک کہ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اسی طریقے سے تمہیں دوبارہ کھڑا کیا جائے گا جس انداز سے اللہ پیدا کرتے ہیں۔ آدمی پیدا ہوتا ہے، اس کے ختنہ نہیں ہوئے ہوتے، اسی غیر مختون طریقے سے غیر ختنہ کیے ہوئے اللہ پاک دوبارہ سب کو کھڑا کریں گے۔ یہ بات ان کی سمجھ سے بہت باہر تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب ہم مر گئے، قبر میں ہم مل گئے، ہمارے ذرات بکھر گئے اور ذرات بکھر کر کہیں سے کہیں پہنچ گئے، اور پھر یہ کہا جائے کہ دوبارہ اللہ پاک ان ذرات کو اکٹھا کریں گے اور دوبارہ اللہ پاک اس کو جمع کریں گے، دوبارہ اس کو زندہ کریں گے، اس چیز کو ماننے کے لیے کسی بھی صورت میں تیار نہیں تھے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ اللہ پاک انسانوں کی اسی حالت کو بیان فرماتے ہیں کہ اس انسان کو دیکھو تو صحیح، ہم نے ایک قطرے سے اس کو پیدا کیا ہے، جب ہم نے اس کو پیدا کر دیا، اس کو جان دے دی، اس کو زبان دے دی، اس کو دل دماغ دے دیا، تو کھڑے ہو کر ہمارا ہی مقابلہ شروع کر دیا اور کہنے لگ گیا کہ کیسے یہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو کیسے ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جس مالک نے بغیر کسی چیز کے تجھے پیدا کیا ہے وہ دوبارہ تجھے زندہ بھی کر سکتا ہے۔ تو بہرحال مشرکین مکہ کسی بھی صورت میں اس بات کو ماننے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے۔ لہٰذا قرآن پاک کے اندر 7-8 جگہ ایسی ہیں کہ اللہ پاک نے مشرکین مکہ کے اس اعتراض کو بار بار دہرایا اور ہر موقع پر ایک مختلف پہلو کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے۔ یہاں جو آیات شریفہ پڑھی گئیں اس کے اندر بھی اللہ پاک اسی کو بیان فرماتے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ۔ یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مٹی بن جائیں گے اور ہم کیا ہمارے آباء و اجداد جو دنیا میں آئے، زندگی گزاری، مر گئے، قبروں میں چلے گئے اور ریزہ ریزہ ہو گئے، ان کے ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں اور وہ ختم ہو کر خاک میں مل گئے، کیا ہم سب کے سب دوبارہ اس زمین سے اٹھا دیے جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کہا کرتے لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کہ یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے جو ہم نے سنی ہو، بلکہ یہ وعدہ تو ہم سے پہلے بھی ہمارے آباء و اجداد سے کیا جاتا تھا۔ ہمارے جتنے آباء و اجداد دنیا میں آئے، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ایسے ہی ہر زمانے کے اندر نبیوں نے آ کر ہمارے آباء و اجداد کو بھی یہی قصے کہانیاں سنائی تھیں کہ تم مر جاؤ گے اور مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا۔
آج تک ہم نے تو دیکھا نہیں کہ کوئی ہمارا دادا پردادا دوبارہ زمین میں سے نکل کر باہر کھڑا ہو گیا ہو اور اس نے کہا ہو کہ میں وہی تمہارا دادا پردادا ہوں جو مر گیا تھا، دوبارہ میں زندہ ہو گیا۔ ہم نے تو کبھی ایسا دیکھا نہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو صرف بنائی ہوئی، نقل در نقل چلتی ہوئی ایک چیز ہے جو سنتے سناتے صدیاں گزر گئی ہیں، یہی بات کہی جاتی، لیکن ہم نے حقیقتاً کسی کو زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ وہ اعتراض تھا، یہ وہ بات تھی جو مشرکین مکہ بار بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کرتے، تو اللہ پاک نے اس موقع پر اس کا جواب دیا ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جواب میں ان کو فرما دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو، ایسے علاقے اور ایسے زمین کے حصے تمہیں نظر آئیں گے جہاں بڑی طاقتور قومیں آباد تھیں، آخر ختم کیوں ہو گئیں؟ ان کا نام و نشان کیوں مٹ گیا؟ ان کے گھر ویران کیوں ہو گئے؟ ان کی ساری چیزیں اجڑ کیوں گئیں؟ آخر دیکھو تو صحیح، سوچو تو صحیح اس بات کو۔ اگر تم سوچو گے تو اس نتیجے پر پہنچو گے کہ یہ وہ خبر تھی جو نبی دیا کرتے تھے، اور اللہ نے نبی کی خبروں کو پورا کیا ہے۔ قوم عاد کو نبیوں نے آ کر سمجھایا تھا، حضرت ہود علیہ السلام نے، اگر نہیں مانو گے تم نیست و نابود کر دیے جاؤ گے۔ نبی ہی کی بات سچی ہوئی ہے اور قوم نے نہیں مانا تو ان کو ختم کر دیا گیا ہے۔ قوم سمود کو حضرت صالح علیہ السلام نے سمجھایا تھا، نبی کی بات سچی ہوئی ہے اور اللہ پاک نے قوم سمود کو ختم کر دیا ہے۔ قوم شعیب کو حضرت شعیب علیہ السلام نے سمجھایا تھا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، اس کا انجام برا ہوگا، اور وہ انجام برا انہوں نے دیکھ لیا۔ قوم لوط کو حضرت لوط علیہ السلام نے سمجھایا تھا، وہ جو نبی نے کہا وہ اللہ نے پورا کر کے دکھایا۔ قل سیروا فی الارض، زمین پر چل پھر کر دیکھو، کیا نبیوں کی کہی ہوئی بات غلط ہوتی ہوئی تم نے کبھی دیکھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات جو کچھ فرماتے رہے، اللہ پاک زمین کا نظام اسی طریقے سے چلاتے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب نبی تمہیں خبر دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ تمہاری زندگی ہے، تو یقیناً اللہ پاک نے ایک وقت مقررہ میں تمہیں زندہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول پاک علیہ السلام کی عادت شریفہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان، امتیازی شان رسول پاک علیہ السلام کی یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات 1,24,000 کے قریب دنیا میں تشریف لائے، اور سب نے اپنی محنت کے حق کو ادا کیا۔ کسی ایک نبی نے بھی محنت کے اندر کمی نہیں کی ہے۔ اللہ پاک نے جو معیار مقرر کیا تھا، ہر نبی نے اپنی محنت کے اس معیار کو پورا کیا ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان یہ ہے کہ جہاں تک اللہ پاک چاہتے تھے، اللہ کے نبی نے اس سے بھی بڑھ کر محنت کی ہے۔ جو معیار تھا اس معیار کو پورا کرنا نہیں، بلکہ اس سے اتنا زیادہ آگے بڑھ کر محنت کی کہ اللہ پاک نے وہ الفاظ فرمائے جو کسی اور نبی کو نہیں کہے گے، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اتنا بھی نہیں کہا جا رہا کہ آپ اپنے آپ کو گھلا کر ختم کر دیں۔ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو نہ لانے دیں، آپ نے اپنی محنت کو پورا کر دیا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارے نبی ایسے ہیں کہ تمہاری ذرا سی تکلیف بھی ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ باپ اپنے بیٹے کی تکلیف برداشت کر سکتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے۔ باپ اتنا نہیں روتا تھا اپنی اولاد کی تکلیف کے لیے جتنا سرکار ساری رات کھڑے ہو کر روئے ہیں۔ کسی ماں نے اتنی محنت نہیں کی ہوگی اپنی اولاد کے لیے جتنی رسول پاک علیہ السلام کے قلب اطہر کے اندر تڑپ تھی، اور جتنا آپ کڑتے تھے اور جس انداز سے اللہ کے سامنے آہوزاری فرماتے تھے، نہ کسی باپ نے، نہ کسی ماں نے، نہ کسی بھائی نے، نہ کسی لیڈر نے دنیا کے اندر تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کسی کے اندر بھی اتنی تڑپ ہوگی۔
بار بار تسلی کے لیے اللہ پاک کو آیات شریفہ نازل فرمانی پڑی۔ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے ہمارے نبی آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اگر یہ لوگ کفر کے اندر بھاگتے اور دوڑتے چلے جا رہے ہیں، اس میں آپ کی وجہ سے نہیں، آپ سے ہم سوال نہیں کریں گے، آپ اپنی محنت پوری کر چکے ہیں۔ ایک نہیں 20 آیات شریفہ کے اندر اللہ پاک تسلی کے کلمات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک اللہ پاک نے آیات شریفہ کو نازل فرمایا، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہدایت ہی دینا چاہتے تو ہم سب کو دے سکتے تھے۔ یہ ہمارا قانون ہے کہ سب کو ہم نے جنت میں نہیں جانے دینا، جہنم کو بھرنا ہے۔ یہ ہم لکھ چکے ہیں کہ جہنم ہم نے بھرنی ہے۔ ان لوگوں میں سے سارے کے سارے مسلمان نہیں ہوں گے، یہ ہمارا ایک فیصلہ ہے جو بدلے گا نہیں، اور وہ فیصلہ یہی ہے لقد حق القول علی اکثر لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین، کہ ہم نے جہنم کو بھرنا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے ذمے جو تھا آپ نے تو اس سے زیادہ کا حق ادا کر دیا۔ یہاں بھی اللہ پاک تسلی کے لیے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہیں وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا بار بار بیہودہ قسم کے اعتراض کرنا، بیہودہ قسم کے سوالات پیش کرنا، نہ ماننا، ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنا، ان ساری چیزوں سے آپ ہرگز غم نہ کریں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، جتنی بھی سازشیں اور تدبیریں یہ لوگ کرتے ہیں آپ اپنے قلب اطہر کے اندر ذرا سے بھی تنگی پیدا نہ فرمائیں۔ اللہ پاک تسلی کے لیے آیات شریفہ نازل فرمایا کرتے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور ضد اور ہٹ درمی کے ساتھ آگے سے پھر یہ کہا کرتے مکے کے لوگ کہ یہ عذاب کا وعدہ کب آئے گا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دیکھو آپ ہمیں ڈراتے ہی رہتے ہیں کہ اگر نہیں مانو گے اللہ عذاب بھیجیں گے، نہیں مانو گے اللہ عذاب بھیجیں گے۔ آخر سن کے ہم تھک گئے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر آپ سچے ہو تو لے کر آؤ عذاب کو، یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں فرما دیجئے کہ جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ بالکل تمہارے سر پر آ پہنچی ہے۔ کیا مطلب سر پر آ پہنچی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کتنی ہے، یہ عذاب کا وعدہ آخرت میں یقیناً ہے ہر اس بندے کے لیے جس کا خاتمہ کفر پر ہو۔ اگر تم ایمان نہیں لاتے اور کفر پر ہی مرنا چاہتے ہو اور عذاب کی بہت زیادہ جلدی ہے، مَن مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِیَامَتُهُ، جس کی موت آئی اس کے سامنے سارے جہنم کے مناظر آ جائیں گے۔ یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے، صرف آنکھ بند ہونے کا وقت ہے۔ آج بند ہو جائے، کل بند ہو جائے، جس بندے کی جس وقت موت آ گئی اسی وقت اس کے لیے یہ ساری مصیبتیں شروع ہو جائیں گی۔ البتہ دنیا کے اندر عذاب کا نہ بھیجنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، چونکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بندوں پر بہت فضل کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک کی عادت شریفہ ہے، اللہ پاک نے فضل اپنے لیے لکھ لیا ہے، بندوں پر مہربانی کا معاملہ اللہ فرماتے ہیں۔ اس مہربانی کی وجہ سے اللہ پاک ڈھیل دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، بڑے سے بڑے منکر کو اللہ پاک ڈھیل دیتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتے ادھر بندے نے گناہ کیا اسی وقت اس کی گردن پکڑ لی جاتی تو دنیا میں ایک بندہ بھی باقی نہ بچتا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ پاک اپنی عادت اور اپنا قاعدہ قانون یہ مقرر فرما لیتے کہ اگر ذرا سی بھی تم نے نافرمانی کی فوراً عذاب آ جائے گا، فوراً تمہیں پکڑ لیا جائے گا، نتیجہ کیا ہونا تھا؟ دنیا کے اندر کون بندہ ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا؟ دنیا کے اندر کون ہے جس سے کوئی نہ کوئی غلطی نہیں ہوتی؟ ادھر غلطی ہوئی ادھر تھپڑ پڑا تو ایک بندہ بھی دنیا میں باقی نہ بچتا، سارے کے سارے ختم ہو جاتے۔ ڈھیل دینا اللہ کا فضل ہے،
اللہ کی عادت ہے، معاف کرنا اللہ کی عادت ہے۔ اللہ پاک تمہیں جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، سمجھنے کے لیے بہت سارے موقع دینا چاہتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ تم شکر گزاری کا مظاہرہ کرو، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن انسانوں میں سے اکثریت ناشکروں کی ہے۔ ان کو اللہ پاک کی اس نعمت کی قدر نہیں ہے کہ اللہ پاک نے گناہوں کے باوجود کتنا موقع دیا ہے۔ اللہ پاک گناہوں کے باوجود رزق کو بند نہیں فرماتے ہیں، اللہ پاک نافرمانی کے باوجود جلدی سے نہیں پکڑتے ہیں۔ یہ تو اللہ پاک کی رحمت ہے اور اللہ کا فضل ہے۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ پاک نے اپنے عرش کے اوپر لکھا، رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت بڑھ گئی ہے میرے غصے پر۔ یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے اور محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ اگر اللہ پاک کی یہ رحمت نہ ہوتی کہ تو دنیا کے اندر کوئی بندہ بھی چند لمحات بھی نہیں جی سکتا تھا۔ یہ ڈھیل کا دینا، یہ توبہ کا قبول کرنا، یہ اللہ پاک کی طرف سے موقع کا ملنا اور بار بار اللہ کی طرف سے موقع دیا جانا تاکہ بندہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر سکے، یہ سارے کے سارے فضل کی صورتیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب ہر اس چیز کو جانتا ہے جو ان کے دلوں میں چھپی ہوئی ہے اور جس بات کو وہ ظاہر کرتے ہیں، کسی کے سامنے ظاہر کریں یا اپنے دلوں کے اندر چھپا کر رکھیں، اللہ پاک کے لیے ساری کی ساری چیزیں عیاں ہیں، ساری کی ساری چیزیں ظاہر ہیں۔ ایک چیز بھی تو اللہ کے علم سے نکلی ہوئی نہیں ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی ایسی چیز جو غائب ہو آسمانوں کے اندر، یعنی نظر نہ آ رہی ہو، یا زمین کے اندر نظر نہ آ رہی ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ پاک نے اس کو کتاب مبین یعنی لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا۔ رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خلق اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ اللہ پاک نے زمین و آسمان کو جب پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس سے 50,000 سال پہلے اللہ پاک نے لوح محفوظ کو لکھا۔ لوح محفوظ ایک سفید موتی کی تختی ہے اور اس کی لمبائی رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اتنی ہے جیسے زمین سے آسمان تک کا فاصلہ، اس کی چوڑائی ایسے ہے جیسے مشرق سے مغرب تک کا کنارہ، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے بندوں کی تمام چیزیں، کس نے کب پیدا ہونا ہے، کس نے کب مرنا ہے، کس نے سعادت مند ہو کر جینا ہے، کس نے بدبخت بن کر جینا ہے، کس نے فقر و فاقہ کی زندگی گزارنی ہے، کس نے وسعت اور فراخی کی زندگی گزارنی ہے، کس نے کیسے عمل کرنے ہیں، کس نے کس زمانے کے اندر جو کچھ بھی تھا، اللہ پاک نے زمین و آسمان کی تمام چیزیں اس لوح محفوظ کے اندر لکھ دی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں ایک حدیث پاک کے کہ ایک موقع پر رسول پاک علیہ السلام ہمارے درمیان میں کھڑے ہوئے، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اہل الجنت منازلهم واہل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان میں خطبہ دیا، کھڑے ہو کر بیان شروع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سے لے کر جس دن اللہ پاک نے لوح محفوظ کو لکھا ہے، اس دن سے لے کر اس دن تک جب تک جنت والے جنت میں پہنچ جائیں اور جہنم والے جہنم کے اندر پہنچ جائیں، سارے کے سارے واقعات بیان فرمائے، کوئی واقعہ نہیں چھوڑا، سب کے سب رسول پاک علیہ السلام نے بتائے۔ صحابہ میں سے کسی کو کچھ یاد رہا، کسی کو کچھ بھول گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ ارشاد فرمایا۔ تو لوح محفوظ کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ لکھا ہوا ہے، انسان جو کچھ کریں گے یا انسانوں کے علاوہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہوگا وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اور انسانوں کے اپنے عمل
انسانوں کے اپنے عمل تو ایسے ہیں کہ اس کے لکھتے ہوئے تو گواہ بھی موجود ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان کی زبان سے بھی ایک حرف ایک لفظ بھی نہیں نکلتا مگر یہ کہ ایسے فرشتے موجود ہیں جو ٹو میں ہوتے ہیں. رقیب عتید، جو مقرر ہیں اسی کام کے لیے کہ انسان کے جسم سے کوئی بھی عمل صادر ہو فوراً اس کو لکھ لیا جائے. ٹو کے اندر ہیں، جیسے ان کا کام یہ ہے، بڑے متوجہ ہو کر بندے کو دیکھتے رہتے ہیں. کوئی بندے کا کوئی عمل، کسی انسان کی زبان سے نکلا ہوا کوئی حرف، کسی انسان کی آنکھ جہاں کہیں اٹھتی ہے، جو کچھ بھی انسان سے ظاہر اور صادر ہوتا ہے، ایک ایک چیز لکھنے والے گواہ کے طور پر موجود ہیں. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو اس انداز سے ہوگی کہ ایک فرشتہ اس بندے کو پکڑ کر ہاتھ پکڑا ہوا ہوگا اور اس کو کھینچ کر لا رہا ہوگا. یہ وہ فرشتہ تھا جو گواہ تھا، جب اس کے عمل لکھے جا رہے تھے وہ بطور گواہ کے موجود تھا. دوسرا فرشتہ اس کے ہاتھ کے اندر نامہ اعمال ہوگا اور دونوں فرشتے گواہی دیں گے کہ اے اللہ ہم گواہ ہیں اس بندے نے فلاں وقت میں فلاں کام کیا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ تو ایسی ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور انسان یہ نہ سمجھے کہ میرا کوئی عمل وہاں لکھا ہوا نہیں ہوگا. انسان کے اعمال تو ایسے لکھے ہوئے ہیں کہ گواہوں کی گواہی بھی اس کے ساتھ موجود ہوگی. ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون. اب تک جو آیات شریفہ تھیں، ان آیات شریفہ کا روح سخن، ان کا مخاطب مشرکین مکہ تھے. رسول پاک علیہ السلام نے جب محنت کو شروع فرمایا تو 3 طرح کے طبقات سامنے تھے. ایک طبقہ وہ تھا جن کو مشرکین مکہ کہا جاتا ہے، جو بتوں کو پوجنے والا تھا. دوسری طرف یہود تھے جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہم بھی آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں اور ہماری کتابوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری نشانیاں موجود ہیں. اور تیسری طرف عیسائی تھے، وہ ان کا دعویٰ بھی یہ تھا کہ ہم بھی اہل کتاب ہیں، آسمانی کتابوں کو ماننے والے ہیں. لیکن یہ اہل کتاب بہت ساری چیزوں میں آپس میں جھگڑتے تھے. مثلا یہود کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شدید قسم کا اختلاف تھا. یہ بدبخت یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننے کے لیے ہی تیار نہیں تھے، اور ان یہود نے ایسا جرم کیا تھا جو اس زمین پر کبھی بھی نہیں ہوا تھا. اور وہ جرم یہ تھا کہ کسی نبی کے اوپر الزام لگایا جائے کہ یہ حلال کے نہیں ہیں. یہ الزام سب سے پہلے اور سب سے پہلا جرم زمین کے اندر یہود کی طرف سے ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بہتان باندھا. حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان باندھنے والے یہود تھے. کبھی بھی نوح علیہ السلام کی مخالفت ہوئی، شدید قسم کی قوم نے مخالفت کی. ہود علیہ السلام کی شدید قسم کی مخالفت ہوئی. صالح علیہ السلام کی شدید مخالفت ہوئی. لوط علیہ السلام کو بہت ستایا گیا. شعیب علیہ السلام کی بڑی تکذیب ہوئی. لیکن زمین کے اندر کبھی کسی نے یہ جرم نہیں کیا تھا کہ نبی کو یہ کہے کہ آپ حلالی نہیں ہیں. یہ جرم سب سے پہلے یہود بدبخت نے کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ شدید اور سخت قسم کے کلمات کہے کہ آپ حلالی نہیں ہیں، اور تو بہتان باندھا حضرت مریم علیہ السلام پر. تو شدید قسم کا اختلاف تھا. یہ بدبخت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے کے لیے آمادہ نہیں تھے. اسی وجہ سے قتل کا ارادہ کیا تھا، اسی وجہ سے جھٹلایا تھا، اسی وجہ سے تنگ کیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ نصارہ تھے، عیسائی تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے رہے، لیکن یہ بدنصیب لوگ ایسے تھے، انہوں نے 3 خدا بنا لیے. حضرت مریم کو بھی خدا کہنا شروع کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور خدا کہنا شروع کر دیا. اللہ پاک کو بھی خدا کہنا کہ 3 خدا ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 میں سے ایک ہیں، اللہ پاک 3 میں سے ایک ہیں، حضرت مریم 3 میں سے ایک ہیں. ثالث ثلاثہ. یہ شدید قسم کے اختلافات اہل کتاب کے اندر موجود تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں طبقات میں، یہود میں بھی اور نصارہ عیسائیوں کے اندر بھی، یہ چیز مشترک طور پر موجود تھی
کہ یہ دونوں کے دونوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور نشانیوں کو تورات اور انجیل کے اندر پڑھتے تھے، لیکن کہا کرتے کہ نہیں اس کا مصداق آپ نہیں ہیں، کوئی اور آئیں گے۔ کبھی کہا کرتے اس کا مصداق یہ ہے ہی نہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ بہرحال شدید قسم کے اختلافات آپس کے اندر بھی تھے، شدید قسم کے اختلافات ان کے مسلمانوں کے ساتھ بھی تھے، اور شدید قسم کے اختلافات یہود و نصارہ کے آپس میں بھی تھے۔ اللہ فرماتے ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون۔ اللہ پاک نے ایسی کتاب اتاری ہے، ایسا قرآن نازل کیا ہے جو کہ بنی اسرائیل کے اکثر جھگڑوں کا فیصلہ کر دیتا ہے، ان کے سامنے بیان کر دیتا ہے کہ تمہارا کس کس چیز میں اختلاف ہے اور حقیقت اصل میں کیا ہے۔ اللہ پاک نے ساری وضاحت کے ساتھ قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا، اور یہ قرآن پاک وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ایک ہدایت اور ایک راستہ بھی ہے اور رحمت بھی ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ جو ایمان لائیں گے ان کو راستہ بھی ملے گا قرآن پڑھ کر، اور ان کے ساتھ اللہ پاک رحم و کرم کا بھی معاملہ فرمائیں گے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب قیامت والے دن اپنی حکومت سے اس کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اگر دنیا میں نہیں مانتے تو اللہ پاک کا نظام ہے، کسی کو زبردستی منوایا نہیں جاتا، لیکن آئیں گے ہمارے پاس اور اس وقت ہم اس کا فیصلہ کر دیں گے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اللہ غالب بھی ہیں، اللہ جاننے والے بھی ہیں۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی محنت میں لگے رہیں۔ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سچے اور حق پر ہیں اور واضح طریقے سے سچے راستے پر ہیں۔ آپ کی کوئی بھی بات معاذ اللہ غلط نہیں ہے۔ آپ کی محنت، آپ کا سمجھانا، آپ کا ان کو سنانا، ایک ایک چیز حق اور سچی ہے۔ آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی محنت کو کرتے رہیں۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں کو تو سنا نہیں سکتے۔ یہ لوگ جب سننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے مردہ ہوتے ہیں، کہ مردوں کے سامنے جو چاہے سناتے رہو، اس کو کیا فرق پڑنا ہے۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور جیسے کسی بہرے کو اپنی آواز نہیں سنائی جا سکتی، اسی طرح ان کی مثال ہے کہ یہ بہرے بھی ایسے جو پیٹھ پھیر کر بھاگنے والے ہیں۔ ایک بہرا اگر ہو اور وہ بھی اگر کسی سے اشارے سے یا کسی طریقے سے سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے، لیکن ان کی مثال تو ان مردوں کی سی ہے جو بالکل مر چکے ہوں، یا ان بہروں کی سی ہے جو سننے کے لیے بھی آمادہ نہ ہوں بلکہ اشاروں سے بھی سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوں، پیٹھ پھیر کر بھاگنے والے لوگ ہوں۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اندھوں کو تو ان کے راستوں سے آپ ان کو راستہ نہیں دکھا سکتے۔ اگر وہ غلط راستوں پر چل رہے ہیں، اندھے ہیں اور دیکھنا ہی نہیں چاہتے، کوئی ان کا ہاتھ پکڑ کر سیدھے راستے پر لائے تو ہاتھ چھٹک دیتے ہیں، وہ ہاتھ چھڑا لیتے ہیں اپنا۔ ایسے لوگوں کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ سے ڈرے گا آپ اسی کو ڈرا سکتے ہیں، اسی کو نفع پہنچے گا آپ کی بات سے۔ جو سننا چاہے گا، جو سننا ہی نہیں چاہتا تو آپ کے ذمے ان کو سنانا نہیں ہے۔ یہ مردوں کی طرح ہیں، یہ بہروں کی طرح ہیں، یہ اندھوں کی طرح ہیں، ان پر آپ کی محنت اثر نہیں کرے گی۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ہماری باتیں صرف اسی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لانے والے ہوں اور جو اپنے سر کو جھکانے والے ہوں۔ اس بات کو یہاں بار بار سامنے رکھا جائے۔ اگر کوئی بندہ خود نصیحت حاصل نہ کرنا چاہتا ہو تو نبی کی نصیحت بھی اس پر کارگر نہیں ہوا کرتی۔ عام طور پر جو یہ بات بڑی مشہور ہے کہ دل سے کہی جائے تو دل میں اترتی ہے، یہ کوئی اتنی معتبر بات نہیں ہے، اس لیے کہ نبی سے زیادہ دل سے کہنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔
جتنی نبی نے دل سے محنت ابو جہل پر کی ہے اس سے زیادہ کون کر سکتا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام سے زیادہ دل سے محنت کرنے والا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ابو جہل پر اثر نہیں ہوا، ابو لہب پر اثر نہیں ہوا، 100 دفعہ سے زائد رسول پاک علیہ السلام ابو جہل کے پاس گئے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ بڑے بڑے دنیا مکے کے سردار ایسے تھے جن کو نہیں کوئی فرق پڑا، کفر کے اندر ہی ان کا انتقال ہوا۔ ولید ابن مغیرہ کو کوئی اثر نہیں ہوا، ابو جہل کو کوئی اثر نہیں ہوا، عتبہ شیبہ کو کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو یہ کہنا کہ جی بیان اگر دل سے کیا جائے تو دل میں اترتا ہے، یہ بات معتبر نہیں ہے۔ اسی کے دل میں اترے گا جو خود اتارنا چاہے گا، جو لینا چاہے گا، اس کو ہر بندے کی بات اثر کرتی ہے۔ وہ بندہ تو دیوار پر لکھی ہوئی چیز سے بھی نفع حاصل کر سکتا ہے جس نے خود نفع حاصل کرنا ہو۔ یہاں اللہ پاک صاف صاف اپنے نبی سے فرماتے ہیں اگر یہ لوگ نہیں سننا چاہتے تو ان کی مثال مردوں جیسی ہے، ان کی مثال بہروں جیسی ہے، ان کی مثال اندھوں جیسی ہے۔ اندھا اگر راستے پر نہ چلنا چاہے اور کسی کا ہاتھ نہ پکڑے تو وہ راستوں پر نہیں آ سکتا۔ بہرا اگر نہ سننا چاہے اور بھاگ جائے تو اس پر کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے مردہ جب مر ہی گیا اور اس کے اندر جان ہی نہیں رہی تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آپ کی باتوں کا فائدہ اسی کو ہوگا جو ایمان لائے گا، فہم مسلمون، اور گردن کو جھکا دے گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنا دے جو اللہ کے نبی کی بات کو سر جھکا کر سنتے ہیں اور ایمان لانے کی نیت سے اور عمل کرنے کی نیت سے سنتے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اللہ پاک نے مشرکین مکہ کا بھی ذکر فرمایا، پھر یہود و نصارہ کا بھی ذکر فرمایا، رسول پاک علیہ السلام کی زبردست محنت کا بھی ذکر فرمایا، پھر اس محنت سے جن لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑا ان کا بھی ذکر فرمایا۔ اب اللہ پاک قیامت کی ایک زبردست نشانی کا ذکر فرماتے ہیں اس آیت شریفہ کے اندر۔ قیامت کی نشانی کے بارے میں بہت واضح طریقے سے یہ بات سامنے رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات ساعہ، قیامت کی نشانیاں جو بیان فرمائی ہیں، محدثین اس کو تین درجوں میں اس کو لکھتے ہیں۔ علامات بعیدہ، علامات بعیدہ ان علامات کو کہا جاتا ہے جو ظاہر ہو چکی ہیں لیکن اس کے اور قیامت کے درمیان میں لمبا فاصلہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دنیا میں آنا بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کہ اب قیامت آئے گی، کوئی اور نبی نہیں آئے گا، آپ کی بعثت بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ لیکن آپ کے دنیا میں تشریف لانے اور قیامت کے درمیان میں صدیاں حائل ہیں، یہ ہیں علامات بعیدہ۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو علامات بعیدہ وہ علامات جو ظاہر ہو جائیں گی اور اس کے بعد بھی قیامت آنے میں لمبا زمانہ باقی رہے گا۔ دوسری علامات متوسطہ وہ علامات ہیں جو دنیا کے اندر ظاہر ہوں گی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ قیامت آنے والی ہے، بلکہ قیامت ابھی بھی کافی دور ہوگی۔ اور تیسری قسم ہے علامات قریبہ، وہ علامات جو بالکل قیامت کے قریب دنیا کے اندر ظاہر ہوں گی۔ پھر جو قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ ان کے آنے کے بعد قیامت میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوگا، اور کچھ وہ ہیں کہ ان کے آنے کے بعد قیامت میں بالکل ہی فاصلہ نہیں ہوگا۔ جو قریبہ ہیں وہ بھی بالکل قریب اور تھوڑی سی دور، ان کے اندر بھی دو قسمیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کے اندر جو فرات دریا ہے اس کے اندر سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، یقیناً نکلے گا، اور فرمایا کہ وہ سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا اور لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے اس پر جھپٹیں گے اور اس کو لینا چاہیں گے، اور ہر 100 میں سے 99 مر جائیں گے اس کو لینے کے لیے۔ ہر 100 میں سے 99 مر جائیں گے، ایک بچے گا، لیکن وہ 100 کے 100 اس نیت سے اس پر جھپٹیں گے کہ شاید جو ایک بچنے والا ہے وہ ایک میں بن جاؤں۔ اس حرص کے اندر یہ ایک ایسی نشانی ہے جو ظاہر ہوگی، لیکن یہ نہیں کہ اس کے اگلے دن قیامت آ جائے گی، بلکہ قیامت پھر بھی کچھ دور ہوگی۔ اور کچھ علامات ایسی ہیں کہ جب وہ آ جائیں گی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا قیامت ضرور آئے گی لیکن اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک 10 چیزیں تم دنیا کے اندر نہ دیکھ لو۔
یہ جو 10 علامات ہیں یہ بالکل قریب کی علامات ہیں۔ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نازل ہوں گے، اور نازل ہونے کے بعد اس امت کی رہنمائی فرمائیں گے اور اس امت کی سرپرستی فرمائیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر خود عمل کریں گے، اور وہ کتنا عرصہ زمین پر رہیں گے اور کتنی فتوحات کا زمانہ ہوگا، یہ ایک مستقل علامت ہے نزول عیسیٰ علیہ السلام، یہ ہوگی۔ اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں دجال نکلے گا، اور دجال ایک ایسا فتنہ ہے، فرمایا کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور قیامت جب تک آئے گی دنیا میں بڑے بڑے فتنے آئے، لیکن دجال سے بڑا فتنہ کبھی نہیں آیا ہوگا۔ اتنا بڑا، سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ وہ اس کے ساتھ زمین کے خزانے ہوں گے، اس کے حکم سے بارشیں ہوں گی، اللہ پاک نے ایسا اس کو ایک طاقت اور قوت دی ہوگی تاکہ جس نے کفر کرنا ہے وہ سارے کے سارے اس کے ساتھ مل جائیں، وہ اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا، لوگ اس کے ساتھ جائیں گے اور بے شمار بندے اس کو ماننے والے بن جائیں گے۔ اس کے ایک ہاتھ میں جنت، ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی، لیکن جو جنت ہے حقیقتاً وہ دوزخ ہوگی، جو دوزخ ہے حقیقتاً وہ جنت ہوگی۔ اس کے علاوہ دجال کی بہت ساری نشانیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ دوسری نشانی ہوگی کہ دجال نکلے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اس کو قتل فرمائیں گے۔ تیسری چیز، جب دجال کے ساتھ مقابلہ ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے اور مسلمان جو ایمان والے ساتھ دیں گے وہ جب بہت زیادہ تھک ہار جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے بعد ان مسلمانوں کو اپنے قریب بلائیں گے، اپنے دستے مبارک سے ان کی پیشانیوں اور ان کے رخسار کو صاف کریں گے، گرد و غبار صاف کریں گے، اور ایک ایک مسلمان کو بتائیں گے تیرا جنت میں یہ درجہ، تیرا جنت میں یہ درجہ، تیرا جنت میں یہ درجہ، جنت کے درجات کی خبر دیں گے۔ اور پھر اللہ پاک کی طرف سے وحی آئے گی کہ اب یاجوج ماجوج نکلنے والے ہیں، لہٰذا یاجوج ماجوج نکلیں گے اور ساری زمین کے اندر پھیل جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے جائیں گے اور وہ ساری زمین کا ستیہ ناش کر دیں گے، سارا پانی پی جائیں گے اور بری طرح ساری زمین کے اندر پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بد دعا فرمائیں گے اور ان کی بد دعا سے اللہ پاک ان کے اندر ایک بیماری کو پیدا کریں گے اور سارے کے سارے یاجوج ماجوج مر جائیں گے اور زمین ان سے بدبودار ہو جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، ایک گردن آئے گی اور ان ساری لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہتے ہیں پھینک دے گی، اور ایک بارش آئے گی اور زمین کو دھو کر اللہ پاک صاف کر دیں گے۔ یاجوج ماجوج کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، پھر دجال کا نکلنا، پھر یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ اس کے بعد چوتھی علامت ہوگی ایک دھواں آئے گا، 40 دن پوری زمین پر وہ دھواں ہوگا، اور اس دھوئیں کی وجہ سے جو ایمان جن لوگوں کے دل میں ہوگا ان لوگوں کے صرف زکام ہوگا، اور جن لوگوں کے دل میں ایمان نہیں، نفاق یا کفر ہے، اس سے ان کی عقلیں خراب ہو جائیں گی۔ 40 دن کے بعد یہ دھواں ختم ہوگا، یہ چوتھی نشانی ہوگی۔ پانچویں نشانی پھر یہ ہوگی کہ سورج جو ہے یہ مغرب کی طرف سے نکلے گا۔ یہ سورج جو مغرب کی طرف سے نکلے گا، اس سے پہلے رات بہت لمبی ہو جائے گی۔ رات جو عام طور پر ہوتی ہے، صبح سورج نکلتا ہے، وہ رات اتنی لمبی ہو جائے گی، 3 دن کے برابر وہ رات ہوگی۔ بچے بلبلائیں گے، جانور چیخنا چلانا شروع کر دیں گے، اور عجیب قسم کا منظر ساری زمین پر ہو جائے گا کہ دن ہی نہیں نکل رہا، اور سب چیخو پکار کے اندر، کوئی توبہ استغفار کے اندر جیسے لگے رہیں گے۔ 3 دن کے برابر یہ رات گزرے گی تو سورج جہاں غروب ہوا تھا وہیں سے دوبارہ نکلے گا، مشرق سے نہیں، مغرب سے ہی دوبارہ سورج طلوع ہوگا۔ اور فرمایا کہ یہ ایسا وقت ہے جس وقت کے اندر نہ کسی کا ایمان قبول اور نہ کسی کی توبہ قبول، اب دروازہ توبہ کا بند کر دیا گیا۔ جس دن یہ سورج مغرب سے نکلے گا اسی دن چاشت کے وقت، صبح سورج نکلا، مغرب کی طرف سے نکلا، پھر تھوڑا سا اوپر کو ہوا جو چاشت کا وقت ہوتا ہے، ایسا تھوڑی سی روشنی ہوئی، تو اس وقت صفا پہاڑی جو مکہ مکرمہ کے اندر ہے وہ پھٹے گی اور اس کے اندر سے ایک جانور نکلے گا، اور وہ جانور 60 گز لمبا ہوگا، اس کا چہرہ انسان جیسا، اس کی لاتیں گھوڑے جیسی، اس کی گردن گھوڑے جیسی، اس کے سر پر سینگ بھی ہوں گے،
اور وہ بہت لمبا چوڑا جانور صفا پہاڑی کے اندر سے نکلے گا، اس کے ایک ہاتھ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسرے ہاتھ کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ ہر بندے کے پاس جائے گا، کوئی اس سے بھاگ کر چھپ نہیں سکے گا۔ جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا اس کے ساتھ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو لگائے گا، اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا، اور جس کے دل کے اندر کفر ہوگا اس کی پیشانی پر کافر لکھ دے گا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ یہ ایک جانور جو نکلے گا، اور اس کے بعد پھر 3 فرمایا کہ خسف ہوں گے، 3 جگہ سے زمین پھٹے گی، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرہ عرب کے اندر، اور 10ویں نشانی یہ ہوگی کہ ایک آگ آئے گی جو لوگوں کو ہانک کر میدان حشر کے اندر لے جائے گی۔ یہ 10 نشانیاں ہوں گی۔ اللہ پاک نے یہاں اسی ایک نشانی کا ذکر فرمایا ہے، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، تینوں طبقات کو ذکر فرمایا، مشرکین مکہ کا، یہود کا، نصارہ کا۔ پھر فرمایا کہ جب وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب ہماری بات ان پر پکی ہو جائے گی، اخرجنا لہم دابۃ من الارض، تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور کو نکالیں گے، تکلمہم، جو ان سے بات کرے گا، انسانوں کی طرح بات کرے گا۔ اور وہ بات کیا کرے گا؟ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، اے لوگو اللہ نے بڑا تمہیں موقع دیا تھا، بڑی ڈھیل دی تھی، بہت سمجھایا گیا تھا، لیکن بہت سارے بندوں نے اللہ کی بات پر یقین نہیں کیا۔ یہ وہ بات کہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر کافر اور ہر منافق کی پیشانی پر انگشتری سے مہر لگائے گا، اور اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، یہ دکھانے کے لیے کہ اے لوگو تم وہ بندے ہو جس پر نبی کی بات نے اثر نہیں کیا، آج تم جانور کی بات کو قبول کرنے پر مجبور ہو۔ ایک جانور کہتا ہے اور تم ماننے پر مجبور ہو، تمہارے چہرے سیاہ کر دیے گئے۔ تو اللہ پاک نے اس نشانی کو بیان فرمایا ہے، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، یہ ڈھیل ہے، یہ موقع ہے مشرکین مکہ کو، یہ موقع ہے یہود و نصارہ کو، یہ موقع ہے ہر اس بندے کو جو انکار کرنے والا ہو کہ آخر کب تک انکار کرو گے۔ وہ وقت آئے گا، وہ جانور ہم اس کو نکالیں گے اور وہ تم سے بات کرے گا، اور وہ بات یہی کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ اللہ کی بات پر، ہماری باتوں پر یقین لانے والے نہیں تھے۔ اللہ پاک اپنے فضل و احسان سے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔